بہت سارے لوگ ہمارے بہار شریعت کا حوالہ دیتے ہیں. حضرت صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ آپ کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے بہار شریعت میں فرمایا ہے کہ احتجار اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی ٹوپی ننگی ہو اور کوئی پیچ اس پر نہ ہو. لیکن حاشا وکلا لوگوں نے بیچ کو پیچ بنایا ہے. آپ خود یہ عبارت ملاحظہ فرمائے. بہاری شریعت یہ میرے پاس ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. بہاری شریعت اور مجلس المدینہ جو ہمارے دعوت اسلامی والے بھائیوں کا ہے انہوں نے اس کو چھاپا ہوا ہے اور ان کی صفحہ 626 مکروہات کا بیان. یہ آپ ملاحظہ فرمائیں. مکروہات کے بیان میں آپ نے ایک مکروہ لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں احتجار مسئلہ نمبر 15. احتجار یعنی پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو. پیچ نہیں, بیچ سر پر نہ ہو. ایسے پگڑی باندھنا کہ بیچ سر پر آپ کی پگڑی نہ ہو اور ٹوپی نہ ہو. اس صورتحال پر مکروہ تحریمی ہے. نماز کے علاوہ بھی اسی طرح امامہ باندھنا مکروہ ہے. اچھا جی, نیچے آپ نمبر 4 ملاحظہ فرمائے. نمبر 4 ملاحظہ فرمائے. فتاوی امجدیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. حضرت فتاوی امجدیہ نے اس میں لکھا ہوا ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمت القوی فتاوی امجدیہ میں فرماتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہنے رہنے کی حالت میں احتجار ہوتا ہے. ٹوپی پہنا ہو اور پہننے کے بعد بھی امامہ ہو اور ٹوپی کھلی رکھیں, یہ احتجار ہے. مگر تحقیق یہ ہے, آپ فرماتے ہیں مگر تحقیق یہ ہے کہ احتجار اس صورت میں ہے کہ امامے کے نیچے کوئی چیز سر کو چھپانے والی نہ ہو. اگر کوئی چیز سر چھپانے والی ہو, بھلے تم نے گتے کی ٹوپی پہنے ہو, جالی کی ٹوپی پہنے ہو, تم نے کپڑے کی ٹوپی پہنی ہو, تم نے تنکوں کی بنی ہوئی ٹوپی پہنی ہو, لیکن آپ کی سر کی کھوپڑی نظر نہیں آ رہی, تو آپ فرماتے ہیں یہ احتجار نہیں ہے. پھر سے سماعت فرمائے. آپ فرماتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہنے رہنے کی حالت میں احتجار ہوتا ہے جب ٹوپی ننگی ہو. فرماتے ہیں مگر تحقیق یہ ہے کہ احتجار اس صورت میں ہے کہ امامہ کے نیچے کوئی چیز سر کو چھپانے والی نہ ہو. حوالہ دیا ہے فتاوی امجدیہ کتاب الصوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 399 کا صفحہ دیا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے صدر الشریعہ کا بھی فتویٰ یہ ہے, بلکہ ہم لوگوں نے اسے گڑ مڑ کیا ہوا ہے. صدر الشریعہ صاحب کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ احتجار تب ہو جب آپ کی امامے کے نیچے کوئی ٹوپی نہ ہو. اگر محض ٹوپی رکھی گئی امامے کے نیچے, بھلے ٹوپی ننگی ہو یا ڈھانپی گئی ہو, ننگی ہونے کی صورت میں بھی وہ احتجار نہیں ہے. اب آتے ہیں کٹر سنیوں کی طرف. کٹر سنیوں کی طرف یہ دعوت اسلامی والوں کی کتاب ہے. دعوت اسلامی کے حضرت مفتی محمد ہاشم خان العطاری مدنی سلمہ اللہ اور وضحا پبلیکیشنر, انہوں نے بھی ایک اسی موضوع پر ایک فتویٰ لکھا ہوا ہے. آپ لکھتے ہیں سوال یہ ہے, یہ وضاحت فرما دیں کہ سر کا کپڑے سے خالی ہونا احتجار ہے یا ٹوپی کا درمیان سے خالی ہونا. سر کا خالی ہونا احتجار ہے یا ٹوپی کا خالی ہونا احتجار ہے؟ جواب, تحقیق یہ ہے کہ احتجار اسی صورت میں ہے کہ امامہ کو اس طرح باندھا جائے کہ سر کا درمیانی حصہ کھلا رہے, ناک کے درمیان سے ٹوپی کھلی رہے.
درمیان سے ٹوپی کھلی رہنے سے احتجار نہیں ہوتا. اور آپ نے در مختار میں احتجار کو مکروہات میں ذکر کیا گیا. اس کی شرح میں خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے احتجار کیا ہے؟ والاحتجار مکروہ اسی لیے ہے کہ لنہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے منع فرمایا عنہ. اور کیا ہے احتجار؟ ہوا شد الرأس، سر کے ارد گرد رومال لپیٹنا، اور تکویر امامتہ، یا امامے کو آپ سر کے ارد گرد لپیٹیں، وترک وسطہ مکشوفاً، اور سنٹرل میں سے اسے کھلا چھوڑ دیں. اچھا جی آگے لکھتے ہیں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں امام میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ ہو، اور اس کی بندش گنبد نما ہو جس طرح فقیر باندھتا ہے. عرب شریف کے لوگ جیسے اب باندھتے ہیں طریقہ سنت نہیں ہے، اسے احتجار کہتے ہیں کہ بیچ میں سر کھلا ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ بیچ میں آپ کا سر ننگا ہو، اسے احتجار کہتے ہیں. اور احتجار کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. فتاوی رضیہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 186 رضا فاؤنڈیشن لاہور. آپ آگے لکھتے ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہنے رہنے کی حالت میں احتجار ہوتا ہے، مگر تحقیق یہ ہے کہ احتجار اسی صورت میں ہے کہ امامے کے نیچے کوئی چیز سر کو چھپانے والی نہ ہو. فتاوی امجدیہ صفحہ نمبر 399 مکتبہ رضویہ کراچی. ہم نے پہلے اس کو بہار شریعت کے حوالے سے آپ کو دکھایا. اب آتے ہیں ہمارے علماء کرام کی کیا فتویٰ ہے کہ علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں اس کے بارے میں. سوال پوچھا گیا ہے کہ احتجار کی تعریف کیا ہے. احتجار کی تعریف کیا وسط سر میں استاد الاساتذہ حجت الاسلام فقی اعظم مولانا محمد نور اللہ نعیمی رحمہ اللہ سے جانتے ہیں نا ان کو، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی اور اہل سنت والجماعت کا سرمایہ ہے. آپ نے فتاوی نوریہ بھی لکھا ہوا ہے ایک. تو پوچھا گیا ہے کہ احتجار کی تعریف کیا وسط سر میں ایک پیچ کا آنا ضروری ہے؟ حالانکہ اکثر دیکھا ہے کہ عین سر کی وسط میں سے خالی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے اور ٹوپی نظر آ رہی ہوتی ہے حلقے کی صورت میں. جواب آپ جواب دے دیتے ہیں. یہ حضرت مولانا محمد نور اللہ نعیمی صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ہمارے موجودہ دور کے علماء کا بھی کوئی فتویٰ دکھائیں، تو وہ دکھانے لگا ہوں. یہ 3 فتاوے جو میں دکھا رہا ہوں یہ ان کے فتاوے ہیں. احتجار کی 2 تعریفیں ہیں. فتاوی عالمگیریہ جلد 1 صفحہ 55 میں ہے ہوا ان یکور امامتہ ویترک وسط رأسہ مکشوفاً، کہ آپ امامے کو سر کے ارد گرد لپیٹیں اور سر کا درمیانی حصہ آپ کا کھلا رہے. ایک یہ تعریف ہے. اور قیلہ کے ساتھ ایک اور بھی کہ فینتقب بعمامتہ فیغطی انفہ، نقاب کر لے اپنی امامے سے اور اپنی منہ کو ڈانپ لے. یہ بھی ایک تعریف ہے. آپ فرماتے ہیں مگر یہ کہیں کسی تعریف میں نہیں دیکھا کہ وسط میں ایک پیچ احتجار سے بچنے کے لیے ضروری ہے، حالانکہ پیچ کے علاوہ بھی امامے سے سر کا درمیانہ حصہ چھپ سکتا ہے. اور نہ یہ کہیں دیکھا ہے کہ ٹوپی کا چھپانا بھی ضروری ہے اور وہ بھی امامہ سے ہی ہو، اور نہ یہ کہیں دیکھا ہے کہ ٹوپی سے وسط سر کا چھپانا کافی نہیں ہے. آپ نے لکھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ لکھا ہے کہ بھئی اگر ٹوپی سے آپ کے سر کے درمیان حصہ چھپ رہا ہو. کس نے لکھا ہوا ہے؟ مولانا محمد نور اللہ نعیمی رحمہ اللہ. آپ نے لکھا ہوا ہے. فرماتے اگر ٹوپی سے آپ کے سر کا درمیان حصہ چھپ رہا ہو تو یہ احتجار نہیں ہے. میں نے کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا دیکھا ہے
نہیں دیکھا میں نے کہ کوئی ایسی تعریف مجھے ملی ہو کہ بھئی جس بندے نے ٹوپی پہنی ہو وہ بھی ٹوپی کے اوپر ایک پیچ لگا لیں. پیچ نہیں لگائیں گے تو پھر یہ احتجار ہوگا. فرماتے میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. یہ حضرت علامہ فقیہ اعظم مولانا محمد نور اللہ نعیمی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. اور اسی طرح آپ حضرت علامہ مفتی نور اللہ صاحب نعیمی بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی اپنی فتاویٰ نوریہ جیسے میں نے عرض کیا جلد سوم صفحہ نمبر 421 آپ فرماتے ہیں مطبوعہ انجمن حزب الرحمن بصیر پور اکاڑا کہ احتجار کی یہ تعریف جو میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ آپ فرماتے ہیں کہ درمیان میں سے ٹوپی اگر ہو اور ٹوپی کے اوپر کوئی پیچ یا ول نہ ہو تو اس سے کراہیت ثابت نہیں ہوتی. آپ فرماتے یہ احتجار نہیں ہے. اگر آپ کی امامہ ایسے ہو کہ ارد گرد ٹوپی کی باندھا گیا ہو اور سنٹر میں ٹوپی کے اوپر کوئی بھی آپ کا پیچ نہ ہو کپڑا نہ ہو اس کو احتجار نہیں کہتے. آپ یہ حوالہ جات وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ مجھے اپنے زمانے کے کسی ایسی ہستی کا نام بتا دیں اگرچہ افراد جو ہے وہ حجت و دلیل نہیں ہوتی لیکن مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ مجھے کسی ایسے بندے کا نام بتائیں کہ جو اپنے امامے کو باندھتا رہا لیکن سنٹر جو ہے ٹوپی اس کو اوپر کوئی ول یا پیچ نہیں ڈال رہا تھا. ٹوپی اس کی ننگی تھی دکھائی دے رہی تھی. مجھے کسی ایسی ہستی کا نام بتا دیں. تو میں کہتا ہوں جسے آپ امام مانتے ہیں میں بھی اسے امام مانتا ہوں. جسے آپ امام مانتے ہیں شاہ حضرت کراچی والے شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ الباری مانتے ہیں آپ ان کو؟ تو اگر ان کو مانتے ہیں تو آپ ان کی تصاویر اٹھا کے دیکھیں یا ان کے بارے میں کسی سے بھی ان کی سیرت کے بارے میں پوچھیں. آپ اپنے امامے کو سر کے ارد گرد ٹوپی پر باندھا کرتے ہوتے تھے اور ٹوپی کے اوپر آپ کا کوئی کپڑا نہیں تھا. تو اگر وہ مکروہ کرتے ہوتے تھے تو لگائیں ان پر فتویٰ کہ وہ مکروہ کرتے ہوتے تھے. آج کل ہمارے بہت بڑے عالم فقیہ بہت بڑے محدث اور حضرت علامہ مولانا محمد عرفان شاہ مشہدی اللہ ان کو سلامت رکھے ان کا بھی عمل یہی ہے کہ وہ ٹوپی کے ارد گرد امامے کو لپیٹتے ہیں لیکن سنٹر ٹوپی کا ڈھانپتے نہیں ہے. تو ان سے بھی پوچھئے گا کہ کیا وہ احتجار کرتے ہیں وہ نماز کے دوران مکروہ کرتے ہیں. اور تیسری ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے بادشاہی قلعے میں بادشاہی مسجد میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی تبرکات کو ملاحظہ فرمائے ہیں. تو اگر ملاحظہ فرمائے ہیں تو ان میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک عمامہ ہے جو ایک ٹوپی پر باندھا گیا ہے. ذرا ان کو ملاحظہ فرمائے کیا ان کی ٹوپی کے اوپر کوئی پیچ یا ول ہے یا نہیں ہے. ان کی ٹوپی کے اوپر کوئی پیچ ول نہیں ہے یعنی ٹوپی ان کی کھلی ہوئی ہے دکھائی دے رہی ہے. تو یا تو یہ ثابت کر لے کہ وہ امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے العیاذ باللہ. اور اگر ہے تو پھر یہ ثابت کر لے کہ حضور نے بھی احتجار کیا تھا. یہ احتجار کی علامت ہے. تو فلہذا وہاں پر تحریک چلائیں اور بتائیں کہ نہیں جی یہ امامے میں احتجار ہے اسے بھی ان کی ٹوپی کو بھی ڈھانپا جائے. اگر میری ان ساری کتابوں کو نہیں مان رہے فقہا کے قول کو نہیں مان رہے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی کہ جیتے جاگتے امامہ شریف جو یہاں ہمارے ہاں لاہور میں پڑا ہوا ہے آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں. اگر وہاں پر آپ کو احتجار نظر آ رہا ہے تو پھر کیوں خاموش ہے؟ وہاں پر بھی احتجار کی آواز اٹھائیں کہ احتجار ہے اور مکروہ ہے العیاذ باللہ. حضور احتجار نہیں فرماتے ہوتے تھے لیکن ٹوپی آپ کی کھلی ہے. آپ کی ٹوپی کے اوپر کوئی ول نہیں ہے کوئی پیچ نہیں ہے کوئی کپڑا نہیں ہے اور ٹوپی کے ارد گرد امامہ ہے. تو اگر یہ احتجار ہے تو تحریک چلائیں وہاں پر. ایک ہمارے بہت بڑے عالم حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی رحمہ اللہ آپ حیات ہیں اور اللہ ان کو سلامت رکھے کراچی میں ہوتے ہیں. آپ نے ایک بہت پیارا رسالہ ایک بہت پیاری کتاب لکھا ہوا ہے احتجار کے بارے میں احسن الاختیار
فی کیفیت الاعتجار، یہ آپ نے کتاب لکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جامع کتاب، انہیں جتنے حوالے میں نے پیش کیے وہ سارے حوالہ جات اس میں آپ کو دکھائی دیں گے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے بہت سارے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ٹوپی ننگا چھوڑنا، ٹوپی کو کھلا چھوڑنا، اس کے اوپر کوئی پیچ نہ لگانا، یہ اعتجار نہیں ہے، بلکہ اعتجار یہ ہے کہ آپ کی سر کی کھوپڑی دکھائی دے رہی ہو، سر کا کوئی حصہ دکھائی دے رہا ہو، اور سر کے ارد گرد کوئی آپ نے امامہ یا رومال باندھا ہو اور سر کا درمیانی حصہ اس میں دکھائی دے رہا ہو، یہ اعتجار ہے، نہ کہ کھلی ٹوپی رکھنا، اس پر کوئی پیچ یا ول یا کپڑا ڈالنا، یہ اعتجار یا غیر اعتجار میں نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم۔